یہ ٹی وی مجاہد رضی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے، اور تازہ ترین خبر یہ ہے کہ پشاور سے وزیر اعلیٰ گنڈا پور اور بشرا بی بی کی قیادت میں نکلنے والا جلوس جو سوابی سے رات کو رک گیا تھا، اب تقریباً پنجاب میں داخل ہو چکا ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس سے تھوڑی دیر پہلے بیرسٹر گوہر اور بیرسٹر سیف بانی تحریک سے ملنے اڈیالہ جیل گئے، اور انہوں نے کہا کہ مذاکرات ہمارے جاری ہیں۔ دوسری طرف ابھی جو تھوڑی دیر پہلے کنٹینر سے بشرا بی بی نے یہ کہا کہ جب تک بانی تحریک رہا نہیں ہوں گے ہمارا مارچ جاری رہے گا۔ سو مذاکرات بھی جاری ہیں، مارچ بھی جاری ہے۔ اسلام آباد 72 گھنٹے سے بند ہے۔ اسلام آباد آنے جانے والے پنجاب کے تمام راستے بند ہیں، اور ایک لحاظ سے زندگی مفلوج اسلام آباد کی ہو کے رہ گئی ہے۔ ہمارے ساتھ اس وقت مریم وٹو یا مریم ریاض ہیں، بشرا بی بی کی بہن موجود ہیں، اور بہرحال وٹو کے حوالے سے ان کا ایک سیاسی پس منظر ہے، لیکن جس طرح بشرا بی بی سیاسی پس منظر رہتی تھیں، مریم بھی پس منظری میں رہتی ہیں، کینیڈا میں رہتی ہیں اور سوشل میڈیا بھی چلاتی ہیں، لیکن اب جو صورتحال آئی ہے اس میں عملی سیاست میں آ چکی ہیں۔ شکریہ مریم بی بی، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا، اور مجھے علم ہے کہ ذرا سینسٹیو ہوتا ہے فیملیز کے لوگوں سے سوال کرنا، تو ایجاد ہے مریم بی بی، لیکن جو آپ کی بہن کو سیاست میں آنا پڑا، خود آپ بھی عملی سیاست میں ہیں، اور ایک لحاظ سے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کا ایک مذہبی بیک گراؤنڈ زیادہ ہے، تو یہ جو کیوں نکلنا پڑا آپ کی بہن کو؟ آپ کی پارٹی ماشاءاللہ موجود تھی۔ جی مریم۔ جی السلام علیکم۔ میرا نہیں خیال کہ میری بہن جو ہے وہ آپ پریکٹیکل آپ سیاست میں کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہیں، وہ جو بھی کہہ رہی ہیں آپ کو پتہ ہے کہ وہ اپنے ہسبینڈ کی حقوق اور انصاف دلانے کے لیے کر رہی ہیں، تو آئی ڈونٹ کاؤنٹ اٹ ایز اے پولیٹیکل انڈیور، اٹ از ہر اسٹرگل فار ہر ہسبینڈ۔ جی میں تو یہی کہوں گی، اور یہ کہ ہماری جو فیملی ایکچولی ہے اس کا تو پولیٹیکل بیک گراؤنڈ، جس سے بھی آپ نے کہا جو بٹو فیملی ہے اس کا تو پولیٹیکل بیک گراؤنڈ رہا پنجاب میں، کافی اثر رہا، لیکن بی بی بشرا عمران کا تو کبھی بھی اس میں کوئی انکلینیشن نہ تھا نہ بھی ہے فار پولیٹیکل پرپسز۔ لیکن یہ تو ہے نا مریم بی بی، جب سوری ٹو سے جو میں خاص آپ کو فالو کر رہا ہوں ایک طویل عرصے سے، جب وہ پہلے بیک گراؤنڈ سے بیان دیتی تھیں یا شرکت کرتی تھیں، لیکن جب جلوس کی قیادت کریں گی، تقریر دیں گی، بیانات دیں گی، پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ دیں گی، تو پھر یہی سمجھا جائے گا نا کہ وہ خالی شوہر کی رہائی کے لیے نہیں بلکہ عملی سیاست میں آ چکی ہیں، جیسے بیگم بھٹو اور شہید محترمہ بینظیر بھٹو آئی تھیں بھٹو صاحب کو بچانے کے لیے۔ آپ کا ایک اپنا پرسپیکٹو ہو سکتا ہے، انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں آپ کے لیے بھی کر رہی ہوں، وہ اور ان کے شوہر، آپ کو پتا ہے کہ ان کے شوہر کس لیے سفر کر رہے ہیں، وہ پاکستان کے لیے سفر کر رہے ہیں۔ آج اگر ان کے شوہر باہر، ان کو نہیں نکلنا پڑتا، آپ کو پتا ہے کہ عمران خان صاحب جیل سے باہر تھے، بشرا بی بی باہر نہیں آئی اس طرح کسی بھی پروٹیسٹ میں، تو یہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ سرکمسٹانسز، نیڈ آف دا سرکمسٹانسز ہے، تو یہ آپ کا اپنا پرسپیکٹو ہو سکتا ہے، آپ اس کو جس طرح مرضی دیکھیں، لیکن اگر آپ میرے سے میرا پرسپیکٹو پوچھیں گے تو میں تو یہی کہوں گی کہ وہ اس وجہ سے ان کو یہ اسٹیپ لینا پڑا کیونکہ ان کے ہسبینڈ کی جان کو خطرہ ہے، ان کو انصاف نہیں مل رہا، ان کے ساتھ جیل میں بہت برا سلوک ہو رہا ہے، تو اٹ از آل بیکاز آف دیٹ۔ مریم بھی آپ سوری ٹو سے آئی ڈونٹ وانٹ ٹو انڈلج ان پالیٹکس، یعنی ان معنوں میں ایک تو پہلی بات چیت ہوئی ہے آپ سے، لیکن جو بہت کنٹروورشل بیان ان کا بنا یا متنازع بیان بنا دیا گیا وہ سعودی عرب کے حوالے سے تھا، اور ان کا یہ کہنا کہ ہمارے آرمی چیف جنرل باجوہ نے یہ کہا تھا کہ یہ وہ جو خان صاحب جو تھے جب خانہ ننگے پیر داخل ہوئے کہ یہ کس شخص کو اٹھا کر لے آئے۔ اس پر وزیر اعظم نے بہت شدید رد عمل کا اظہار کیا، اس پر وزیر خارجہ نے کیا، اسے سعودی عرب سے تعلقات بگاڑنے میں کیا گیا، تو اور پھر یہ بھی حقیقت ہے کہ بشرا بی بی نے یہ یعنی میں کو 4 سال یعنی جب پاور میں تھے تب تھا،
اب بیان یہ کیوں دیا؟ یہ تو پولیٹیکل اسکورنگ ہو گئی نا مریم بی بی. وہ بیان فرسٹ آف آل سعودی عرب کے بارے میں تھا ہی نہیں. دیٹ واز ناٹ اباؤٹ سعودی عرب. That was for a call for 24th of November. تو اس کے اینڈ میں جو انہوں نے کہا اس کو ڈسٹورٹ کر کے بنا دیا گیا اباؤٹ سعودی عرب. اٹ wasn't. سو وہ آپ کو اس کانٹیکس میں دیکھنا پڑے گا. دیٹ واز اے کال. اور وہ یہ کہہ رہی تھیں کہ سعودی عرب سے جب وہ لوگ واپس گئے تو اس کے بعد باجوہ صاحب نے کچھ سرٹن اسٹیٹمنٹس اب دینی شروع کر دی. تو باجوہ صاحب سے پوچھا جائے, شی نیور سیڈ دیٹ کہ وہ سعودی عرب سے کال ہے. اس کو بالکل ڈسٹورٹ کیا گیا. لیکن آرمی چیف جو ہے جنرل باجوہ, اس سے تو نہیں کہہ سکتے. یقیناً یہ سعودی حکمراں ہوں گے جنہوں نے یہ اگر یہ نہیں پتا کہ کس لیول پہ کہا ہوگا, ان سے کہا ہوگا, انہوں نے دیا. ہمارا تو یہ بھی یہی سوال ہے, اس لیے میں نے کہا کہ اتنا پرانی بات کو اس وقت مریم بی بی کا لانا ایک نئی, انہوں نے آپ نے دیکھا کہ پینڈورا باکس کھول دیا. اور میں پھر یہ زور دوں گا کہ آرمی چیف باجوہ صاحب یہ خود کیسے کہتے؟ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ انہوں نے خود کھڑا ان کو کال آئی یا نہیں آئی, یا باجوہ صاحب سے پوچھ لیجیے گا. بشرا عمران صاحبہ کا بیان آپ نے سنا ہے, انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ سعودی عرب سے کال آئی. یہ اس کو ڈسٹورٹ کیا گیا ہے. اگر آپ دوبارہ سن لیں گے تو آپ کو یہ واضح ہو جائے گا کہ انہوں نے اس میں کہیں بھی یہ نہیں کہا. نہیں, جب آپ نے اتنی کھل کر خاصی سیاسی بات کی تو پھر میں یہ بھی آپ سے کہوں گا کہ بہرحال ایک اسٹرینج ریلیشن ہیں, اور موجودہ حکومت شریف حکومت کا بہت ہی اب سے نہیں بہت پہلے سے, جب وہ رہا ہوتے ہیں جیل میں ہوتے ہیں, رہا ہوتے ہیں تو سیدھے جدہ پہنچتے ہیں اور وہاں اسٹیل مل لگاتے ہیں, کاروباری ذاتی تعلقات ہیں. اور ایک پرسیپشن ہے, ذرائع کہتے ہیں کہ جو بانی تحریک وہ ٹھیک ہے کہ امریکہ اپنی جگہ, لیکن سعودی عرب کے حوالے سے ایک پارٹی پالیسی میں تبدیلی تو آئی ہے. سوری ٹو سے مریم. جاہد صاحب, سعودی عرب کا اور پاکستان کا ہمیشہ سے بہت قریبی تعلق رہا ہے. خان صاحب ہو گئے, ان کی فیملی ہو گئی, بشرا عمران ہو گئے, وہ لوگ سعودی عرب کا بہت احترام کرتے ہیں, اور ان کے حکمرانوں کا بھی. خان صاحب کا جو ہے شہزادہ محمد بن سلمان کے ساتھ برادرانہ تعلق رہا, اور تو ایسا نہیں ہو ان کی فیملی کی طرف سے سعودی عرب کے اگینسٹ آئے. یہ تو بالکل سوچنا بھی جو ہے وہ ناممکن ہے. اور کیونکہ اپوزیشن, اور میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ یہ پی ایم ایل این اور جو ہے یہ پی 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 والی اپوزیشن ہے, کیونکہ مینڈیٹ تو اصل خان صاحب کا ہے. ان لوگوں کی ہمیشہ سے کوشش رہی ہے کہ یہ سعودی عرب اور پی ٹی آئی اور عمران خان ان پرٹیکولر ان کے درمیان مس انڈرسٹینڈنگ, یہ ان کا ایک کوشش ہے کہ سعودی عرب میں بھی ان کو پتا ہوتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے آن گراؤنڈ, تو انہوں نے بھی کچھ ایسا ان کی باتوں کو سیریسلی لیا نہیں ہے. یہ جو پی ایم ایل این اور پی 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 اور یہ باقی لوگوں نے جو ایک ڈرامہ کرنے کی کوشش کی. لیکن ایک بات ہے نا, دیکھیں کے پی میں آپ کی گورنمنٹ ہے اور اس وقت کے پی کے لوگ سفر کر رہے ہیں, بڑے ہنگامے جاری ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ کے پی کے وزیر اعلیٰ وہاں توجہ نہیں دے رہے. پھر اس وقت جو پنجاب بند ہوا ہے آپ کے جلسے جلوس کی وجہ سے, عام آدمی ڈسٹرب ہو رہا ہے, کاروبار بند ہے, تعلیمی ادارے بند ہیں, مکمل پنجاب بند ہے, بلکہ پاکستانی کہہ لیں بند ہے. تو یہ جو چوتھی بار جو چڑھائی کی جا رہی ہے اس سے حکمرانوں کو کیا فرق پڑ رہا ہے؟ وہ تو آرام سے ماشاءاللہ گھوم پھر رہے ہیں, استقبال کر رہے ہیں, آ رہے ہیں جا رہے ہیں. سفر تو عام آدمی کر رہا ہے. جو ملک بند ہے, جو عام آدمی سفر کر رہا ہے, تو یہ کوئی خان صاحب کی وجہ سے نہیں کر رہا, یہ مینڈیٹ چوروں کی وجہ سے کر رہا ہے. اگر یہ مینڈیٹ چور نہ ہوتے, اگر ان کو اپنے آپ پہ بھروسہ ہوتا, اگر یہ ایکچولی عوام کی طاقت سے آئے ہوتے, تو آج ان کو یہ اتنے ہزاروں کنٹینرز لگا کے پاکستان کو بند نہیں کرنا پڑتا. یہ ان کو اس لیے کرنا پڑا کیونکہ یہ پاکستان میں لوگوں کے ووٹ سے تو آئے نہیں ہے. That's why they're scared. تو یہ جو ملک بند ہے, جو اکانومی کو نقصان ہو رہا ہے, یہ خان صاحب کی وجہ سے نہیں ہو رہا ہے, یہ ان مینڈیٹ چوروں کی وجہ سے ہی ہو رہا ہے. تو ان کو بالکل سوچنا چاہیے, جنہوں نے مینڈیٹ چوری کیا, جنہوں نے کروایا, ان کو سوچنا چاہیے کہ دس از ناٹ واٹ پیپل وانٹ. ان کو ہی خان صاحب نے کہا ہے کہ مینڈیٹ واپس کریں. جو آپ نے جوڈیشری کی انڈیپینڈنس کو پلاٹر دیا ہے, جوڈیشری کی جو انڈیپینڈنس ہے
وہ ہم سب کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، اور اس کو جو ہے وہ ری اسٹیٹ کیا جائے، جوڈیشری کی جو انڈیپینڈنس ہے اس کو سیکیور کیا جائے. جی معذرت کے ساتھ پھر میں ایک پیور لوڈڈ جسے کہتے ہیں سیاسی سوال کر رہا ہوں، جو شاید مجھے اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ پہلی بار آپ سے انٹرویو ہو رہا ہے. اس طرح کا آپ کا پولیٹیکل بیک گراؤنڈ بھی نہیں ہے جو بہت زیادہ مضبوط، لیکن یہ حقیقت نہیں ہے کہ ایک خیال یہ پایا جاتا ہے کہ جو پارٹی کی سیکنڈ ٹیئر تھا وہ ڈیلیور نہیں کر رہا تھا، اختلافات کا شکار تھا، کچھ مصلحت کا شکار تھے. یقیناً بڑی تعداد میں کارکن جیل گئے ہیں، خواتین گئے ہیں، وزیر اعلیٰ بھی کھڑے ہیں، لیکن انہیں بشریٰ بی بی کو اس لیے لانا پڑا، انحصار کرنا پڑا. جس طرح بھٹو صاحب کو جب وہ قید میں تھے تو لگا کہ ان کی پارٹی ڈیلیور نہیں کر رہی، اسی لیے بیگم بھٹو آئیں، پارٹی چیئرمین بنی، بے نظیر بھٹو بنی. یہ خیال آ رہا ہے مریم بی بی. جی مجاہد صاحب، یہ میرے خیال ایک جی مل کے جدوجہد ہو رہی ہے. خان صاحب کی فیملی بھی، خان صاحب کی جو پارٹی کے باقی لوگ بھی ہیں، یو کین سے کہ یہ کمبائنڈ ایفرٹ ہے. اور ظاہری بات ہے کہ فیملی کا بھی ایک رول ہوتا ہے. اب جو بھی خان صاحب کو بہتر پتا ہے کہ انہوں نے یہ کیوں فیصلہ کیا کہ ان کو کرنا پڑا. لیکن ہم سب نے یہ دیکھا ہے کہ جو ہے آف اینڈ آن جب بھی ہماری پولیٹیکل اس طرح کے اپریسٹ ہسٹری ہوئے ہیں، فیملی ہیز ٹو پلے اٹس رول، اور ابھی بھی جو فیملی ہے اٹس پلئنگ اٹس رول. آئی تھنک ان کا کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی مسٹرسٹ کا ایشو ہے. آئی تھنک اٹس لائک reinforcing the message کہ فیملی اور پارٹی اینڈ آل دیٹ دے گیونگ دا سیم میسج، اور وہ مل کے کام کریں. مریم بی بی، آن دا لائٹر وے میں یہ کہوں کہ مجھے یاد ہے کہ جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب رہا ہو گئے، گھر آ گئے، تو انہوں نے ایک یہ سینس آف ہیومر تھا کہ کہا کہ جب میں جیل میں تھا تو ایک تو ایئر مارشل اظہر خان باہر نکلے تھے اور دوسری میری بیگم. تو میں نے اپنی بیگم کو کہا ہے کہ اب تم کچن سنبھالو، اظہر خان سے بھی کہوں گا کہ ایبٹ آباد میں اپنا لان سنبھالو. تو کیا لگے گا ایسا کہ مستقبل میں خان صاحب رہا ہوتے ہیں تو اس کے بعد بشریٰ بی بی واپس کچن میں چلی جائیں گی؟ خان صاحب انشاءاللہ جب باہر آئیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ بی بی کا کوئی خان صاحب کہیں گے، خان صاحب چاہیں گے. ابھی بھی انہوں نے بتایا کہ خان صاحب کے کہنے پہ وہ یہ کر رہی ہیں سب کچھ. تو آگے بھی انشاءاللہ جو ہے ان کا، میں نے پہلے بھی عرض کی کہ ان کی کوئی ایسی انکلینیشن نہیں ہے، پولیٹیکل ایمبیشنز نہیں ہیں، وہ اپنے شوہر کے لیے کر رہی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی جو ہے مدد کرے، ہم ناصر ہو خدا ان کا، اور ان کو اپنی منزل انشاءاللہ ملے. باقی سب لوگ ان کے ساتھ مل کے جدوجہد کر رہے ہیں، اور ان سب کی جدوجہد صرف پاکستان کے لیے، وہ خان صاحب کے لیے نہیں ہے، پاکستان کے لیے. وہ بات اس پہ کہتے ہیں کہ خان صاحب کی جدوجہد پاکستان، اور وہ سب کھڑے ہوئے اس جدوجہد، فیملی ہو جائے، ورکرز ہو جائیں، پولیٹیکل لیڈرز ہو جائیں. شکریہ مریم بھٹو نے کہا کہ بشریٰ بی بی کی بہن ہیں، اور میں تو اس بات کا روایتی آدمی ہوں، خیال رکھتا ہوں کہ فیملی کو، اور خاص طور نان پولیٹیکل فیملی کو، پالیٹکس میں نہ لایا جائے. لیکن میری درخواست پر تشریف لائیں، اور انہوں نے بہت ساری بات، خاص طور پر سعودی عرب کے حوالے سے جو کنٹروورسی تھی اس کو بڑی حد تک واضح کیا. اسلام آباد میں کیا ہو رہا ہے؟ 72 گھنٹے سے بند ہے، قافلے پنجاب میں داخل ہو رہے ہیں. گفتگو کریں گے ایک بریک کے بعد اپنے نمائندوں سے. جی ٹی وی میں مجاہد ولی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. اور جیسے میں نے کہا کہ قافلہ پشاور میں داخل ہو چکا ہے. صوابی میں پڑاؤ کے بعد پنجاب کے سارے راستے بند ہیں اسلام آباد آنے جانے والے. 72 گھنٹے سے اسلام آباد مفلوج ہے. حکومت بہرحال اپنے سفیر جو آئے ہیں، جو پرائم منسٹر آئے ہیں، ان کا استقبال کر رہی ہے بیلاروس کے. آسیہ کوثر سے معلوم کرتے ہیں کہ اس وقت کیا صورتحال ہے. آسیہ، غالباً آپ ڈی چوک پر کھڑی ہیں، اور آپ تک جو خبریں آ رہی ہیں یا ہم تک جو خبریں آئی ہیں اس کے مطابق قافلہ صوابی سے اب پنجاب میں داخل ہو رہا ہے. شیلنگ شروع ہو چکی ہے. اب آپ مجھے تھوڑا کیمرے سے رہی بتائیے کہ آپ جہاں سے کھڑی ہیں کہاں کہاں سے ممکن ہے کہ وہ داخل ہوں. بظاہر تو لگتا ہے کہ اسلام آباد میں بالکل خاموشی ہے، ٹریفک سڑک پر نہیں ہے، بندہ بشر نظر نہیں آ رہا. جی آسیہ.
बरेलवी साहब बिल्कुल ऐसा ही है। इस्लामाबाद को मुकम्मल तौर पर जो है वो सील किया गया है। सबसे पहले अगर मैं ये बताऊं कि कहाँ कहाँ से काफ़िले जो हैं वो दाखिल हो सकते हैं, तो फैज़ाबाद वाली साइड से जो है वो ज़्यादा उम्मीद है कि शायद वहाँ से कोई बड़े काफ़िले एंटर होंगे। दूसरी जानिब 26 नंबर के पास जो है वो काफ़िले पहुँच चुके हैं। जो अली अमीन गंडापुर वाला काफ़िला है वो हकला इंटरचेंज को क्रॉस कर चुका है और उसका एक सिरा जो है वो हकला के पास है, जबकि दूसरा कच्ची पहाड़ी को टच कर रहा है। दूसरी जानिब एक काफ़िला जो है वो 26 पहुँच चुका है, जहाँ पर इस वक्त इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से शेलिंग का जो है वो सिलसिला भी जारी है। यहाँ मैं आपको ये भी बताऊं कि 26 नंबर की जो जिम्मेदारी है वो रेंजर्स के हवाले की गई है और साथ में इस्लामाबाद पुलिस को भी तैनात किया गया है गिरफ्तारियों के लिए। 26 नंबर के ऊपर इस वक्त जो है वो झड़पें जारी हैं। ओवरऑल अगर हम इस्लामाबाद की बात करें तो इस वक्त इस्लामाबाद को देखकर ऐसे कोविड के दौर में जिस तरह से लॉकडाउन था तो आपको पुरसुकून माहौल इस्लामाबाद का मिलता था कि इस्लामाबाद की सड़कें खाली हैं और बाहर कोई आपको लोग नहीं नजर आते थे, शहरी बाहर नहीं नजर आते थे। इस्लामाबाद की इस वक्त वो सूरत हाल है। इस कदर सख्तियाँ इस्लामाबाद के ऊपर जो है वो की गई और इस कदर सख्ती से रास्तों को जो है वो बंद किया गया। हाँ, इस दफ़ा अलबत्ता थोड़ी से ये मार्जिन आवाम को ज़रूर दिया गया है कि जो इंटरनल रास्ते हैं उनमें कहीं कहीं एक दो गाड़ियों का गैप छोड़ के गुजरने का रास्ता जो है वो छोड़ा गया, ताकि जो लोग दफातर जाते हैं, जैसे हम मीडिया पर्सन से, हमारे ज़्यादातर दफातर जो हैं वो ब्लू एरिया या रेड जोन की हदूद में आते हैं, तो इनके आने जाने के लिए एक गाड़ी का जो है वो रास्ता छोड़ा गया है। मजमूई तौर पर इस्लामाबाद को 26 मकामात से बंद किया गया है। 1000 कंटेनर्स लगाए गए हैं और जितने भी कंटेनर्स लगाए गए हैं वो डबल लेयर कंटेनर्स है और बाहर जगहों पर कंटेनर्स को जो है वो वेल्डिंग करके सील किया गया है। 30 से 32 हज़ार सिक्योरिटी एहलकार जो हैं वो इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर और बाहर जो हैं वो तैनात किए गए हैं, जिसमें FC शामिल है, पंजाब पुलिस शामिल है, सिंध पुलिस शामिल है, आज़ाद कश्मीर पुलिस शामिल है और साथ ही साथ इस्लामाबाद पुलिस और रेंजर्स की भी एक भारी नफरी जो है वो तैनात की गई। इस वक्त मैं डी चौक पर मौजूद हूँ। यहाँ पर आपको लेकिन ये तो है ना आसिया के बहरहाल आसिया के तमाम हो इक़दामात से इस्लामाबाद में जो मुकामी के पार्टी वर्कर थे वो तो नहीं निकल सके, मुकामी क़यादत नहीं निकल सकी। ये परसेप्शन था कि शायद कोई सैकड़ों की तादाद में, हज़ारों नहीं तो कारकुन आ चुके होंगे, घरों में होंगे और डी चौक पर वो शो डाउन करेंगे कल। इस तरह का कोई वाक़या हुआ, पकड़ दकड़ हुई? जी सर, मजमूई तौर पर तो 1000 लोगों को जो है वो गुज़िश्ता 3 से 4 दिनों में 1000 लोगों को इस्लामाबाद के अंदर से जो है वो गिरफ्तार किया गया। 16 गिरफ्तारियां कल यहाँ डी चौक से हुई हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और इस्लामाबाद पुलिस और वजारत दाखिला की जो है वो स्ट्रेटेजिक गेम चल रही है। एक तरफ से पुलिस और इंतजामिया जो है वो स्ट्रेटेजीज बनाकर उनको डील करने की कोशिश कर रही है, तो वहीं हम देख रहे हैं कि इस दफ़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं और क़यादत हैं वो भी बड़ा स्ट्रेटेजिकली जो है वो चल रहे हैं। अब स्ट्रेटेजी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये है कि जो इस्लामाबाद की क़यादत है और जो इस्लामाबाद के कारकुनान है और जिन लोगों ने इस्लामाबाद से प्रोटेस्ट में शामिल होना है वो तब तक नहीं निकलेंगे घरों से बाहर जब तक कि अली अमीन गंडापुर का काफिला और दीगर शहरों से आने वाले काफिले इस्लामाबाद में दाखिल नहीं हो जाते। जैसे ही वो काफिले दाखिल होंगे तो आप देखेंगे कि इस्लामाबाद के जो कारकुनान हैं या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर सपोर्टर और जो कारकुनान हैं वो भी आपको घरों से बाहर निकलते हुए नजर आएंगे। अब इस स्ट्रेटेजी के तहत जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चल रही है। ये वो रीजन है कि अभी इस्लामाबाद के अंदर हमें सुकून महसूस हो रहा है और उस तरह से कोई इस्लामाबाद विदिन इस्लामाबाद हमें जो है वो कोई झड़पें या शरपसंदी नजर नहीं आ रही या पकड़ दकड़ का उस तरह से सिलसिला नजर नहीं आ रहा। लेकिन उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि इस्लामाबाद पुलिस खामोशी से नहीं बैठी। इस्लामाबाद पुलिस भी स्ट्रेटेजी को समझ रही है। रात भर कॉमिंग ऑपरेशंस होते हैं, सर्च ऑपरेशंस होते हैं, पूरी रात जो है ये गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी रहता है। मुझे बताइए, जहां तक मुझे जो होटल्स के ऊपर वेटर काम करते हैं, जो लोअर स्टाफ है, उनकी भी गिरफ्तारियां की जाती हैं और बाज ऐसे लोग भी इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से गिरफ्तार किए गए हैं जिनका शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से लेना देना ही नहीं है। राह चलते लोगों को भी गिरफ्तार किया जाता है, फिर उसके बाद उनकी प्रॉपर्टी तहकीकात की जाती है, एविडेंस लिए जाते हैं, आईडी कार्ड चेक किए जाते हैं। तो अगर किसी का ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ साबित ना हो तो उसे छोड़ा जाता है और अगर किसी का ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से साबित हो जाए तो फिर उन्हें गिरफ्तार करके उन पर FIR दी जा रही हैं। आज इस्लामाबाद के अंदर जो CIA की बिल्डिंग थी उसको जो है वो सब जेल करार दे दिया गया और उसको सब जेल करार देने का मतलब ये था कि इस्लामाबाद के थानों के अंदर इतनी जगह मौजूद नहीं है कि इतनी बड़ी तादाद में कारकुनान को जो है उन थानों के अंदर रखा जा सके। दूसरी तरफ अगर अडयाला जेल जाने की बात की जाए तो कारकुनान को अडयाला जेल शिफ्ट करना इस वक्त मुश्किल से ज़्यादा नामुमकिन है क्योंकि तमाम रास्ते जो हैं वो बंद किए गए हैं। आसिया सिर्फ आपसे ये मालूम करना चाह रहा था कि स्वाबी से तो इस्लामाबाद का रास्ता कोई 1 घंटे भर का है। तो मुझे कुछ थोड़ी देर पहले आधे बजे खबर मिली थी कि गालिबन बुरहान तक पहुंच चुके हैं। बुरहान के बाद जो आपका जो टूल प्लाजा होगा इस्लामाबाद का, तो कितनी देर में पहुंचेगा? हाफिज हमीद लंगरा भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं जो कह रहे हैं कि मुज़ाकरात जारी हैं, लेकिन ज़रा इसका क्विक जवाब दीजिए। जो इस वक्त सूरत हाल है ना इनकी मुजाहिरीन की, वो तो इस वक्त जो मोटरवे जहाँ से शुरू होती है उसका इब्तदाई हिस्सा जो है वहाँ पर मस्जिद कासिम अली खान है, तबलीगी मरकज़ उसको कहा जाता है। अब वहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं
اس کے پیچھے جو موٹر وے چوک ہے یا موٹر وے ٹول پلازا ہے، وہاں پر جو ڈی اے خان اور جو ساؤتھ کے پی کے سے قافلے آئے ہیں ان کے لوگ موجود ہیں۔ علی امین کا قافلہ جو ہے وہ بحران سے نکل آیا ہے، لیکن آگلہ انٹرچینج سے جو ہے وہ پیچھے ہے، اور اس کے بعد جو ہے ابھی انہوں نے آگے آنا ہے۔ 26 نمبر چنگی جو اسلام آباد کا انٹری پوائنٹ ہے اور راول پنڈی کے لیے کنیکٹنگ پوائنٹ بھی ہے، اس جگہ سے اسلام آباد کی پولیس کی نفری جو ہے ہٹا لی گئی ہے اور اس کو رینجرز کے حوالے کر دیا گیا ہے، اور وہاں سے رینجرز نے جو ہے ان کو انگیج کرنا ہے، اور ان کی میکسیمم کوشش یہ ہے کہ ہوگی کہ ان کو جو ہے وہ انگیج رکھا جائے۔ دوسری جانب جو مذاکرات ہیں وہ اس وقت ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ جاری ہیں، اور اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کی جو رہائش گاہ ہے منسٹرز انکلیو میں، وہاں پر ہو رہے ہیں۔ وہاں پر حکومتی وفد وزیر داخلہ محسن نقوی، اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق، امیر مقام اور رانا ثناء اللہ جو ہے وہ اس مذاکراتی عمل میں حکومتی وفد کی نمائندگی کر رہے ہیں، اور دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر ہیں، ان کے ساتھ جو ہے وہ اسد کیسر ہیں، اور ان کے ساتھ علی محمد خان جو ہے وہ اس مذاکراتی عمل میں شریک ہے، اور ان کی جانب سے جو ہے وہ اس کے حوالے سے بات چیت کی جا رہی ہے۔ حکومت کی جانب سے یہ پیشکش کی گئی ہے کہ ان کو سری نگر ہائی وے پر پشاور موڑ کے مقام تک آنے کی اجازت دی جائے گی، وہاں پر جہاں پر پہلے جے یو آئی پے اور مسلم لیگ نون جو ہے وہ ایک دفعہ اپنا احتجاج کر چکی ہیں، اسی جگہ کے اوپر ان کو دھرنا دینے کی اور بیٹھنے کی بھی اجازت ہوگی۔ تاہم ٹھیک ہے اس حمید جگہ سے حمید حمید یہ یقین ایک منٹ حمید آج یہ بتائیے کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ اگر حکمتی عملی ہے تحریک انصاف کی کہ اسے پرولونگ کیا جائے، کیونکہ بہرحال پولیس کیا آسیہ کی لائن ڈراپ ہو گئی ہے؟ ہمیں یہ بتائیں کہ جو حکمت عملی ہے، آپ کو بھی علم ہے کہ پولیس والے بھی عام انسان ہیں، خواتین ہے، سردی ہے، تو وہ تو جو مظاہرین ہیں ماشاءاللہ وہ تو پولیٹیکل ورکر ہے، کھانے پینے کو بھی مل رہا ہے، یعنی سیاست میں یہ بھی ایک بڑا انجوائمنٹ ہوتا ہے، تو یہ کیا حکمت عملی نہیں ہے تحریک انصاف کی کہ اس بار پرولونگ کیا جائے؟ 48 گھنٹے ہو گئے ہیں، 72 گھنٹے، ایک ہفتے تک، ایسا ہے امید؟ دیکھیں مجاہد صاحب، بالکل آپ کی بات درست ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کی یہ حکمت عملی ہے کہ اس کو جتنا پرولونگ کیا جا سکتا ہے وہ کیا جائے اور زیادہ ٹائم گین کیا جائے۔ اسی وجہ سے آپ یہ دیکھیں کہ گزشتہ رات جب یہ انہوں نے پنجاب کا اٹک پل کراس کر لیا تھا، تو اس کے بعد کٹی پہاڑی پہنچنے تک ان کو آج عصر کا ٹائم لگا۔ علی امین کا قافلہ اس وقت بھی بڑا سست روی کے ساتھ آگے آ رہا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کی کوشش یہ ہے کہ اس کو معاملات کو 27 تاریخ تک رکھا جائے، اور اس کے بعد آج جو ہے وہ کے پی کے اسمبلی کا جو اجلاس ہونا تھا اس کو بھی 2 دسمبر تک اسی لیے ملتوی کیا گیا ہے کہ اس تمام تر معاملات کو جو ہے وہ 2 دسمبر تک جو ہے وہ طول دیا جائے گا، اور اس دوران جتنی پاکستان تحریک انصاف مذاکرات کے ذریعے، بات چیت کے ذریعے، اپنے پریشر کے ذریعے اپنے جو گین کر سکتی ہے وہ اس کے حوالے سے اس حکمت عملی پر عمل درآمد کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ حکومت کی کوشش یہ ہے کہ جو بیلاروس کا وفد آیا ہوا ہے، آج بیلاروس کے صدر آئے ہیں، ان کی آمد اور روانگی تک جو ہے وہ ریڈ زون کے معاملات کو کلیئر رکھا جائے، اور ان کو جو ہے جتنا انگیج کیا جا سکتا ہے کیا جائے، اور اسی لیے یہ جو ہے وہ 2-3 مقامات کی ان کو آفر کی نہیں گئی تھی کہ یہاں حمید پر یہ نہیں ہو سکتا، حمید یہ بھی خیال پایا جاتا ہے کہ شاید تحریک انصاف کی یہ بھی اسٹریٹجی ہے بانی کی کہ جب تک بیلاروس کے صدر ہیں اس وقت تک اسلام آباد میں نہ جائے، کیونکہ اگر کلیش ہوگا، ہنگامہ ہوگا، خون خرابہ ہوگا تو بہرحال ایک حد تک ذمہ داری پی ٹی آئی پہ بھی آئے گی، اسی لیے وہ چاہتے ہیں کہ 27 تک اس کو پرولونگ کریں، اس کے بعد پھر کوئی عملی قدم اٹھائیں۔ مجاہد صاحب یہی بات ہے، اور اسی وجہ سے حکومت جو ہے وہ پشاور موڑ کا مقام جو ہے ان کی جانب سے تعین کیا گیا ہے، اور اسی وجہ سے ان کو آفر کیا گیا ہے۔ حالانکہ پریڈ گراؤنڈ جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ بھی اس حوالے سے کہہ چکا ہے، بڑا کلیئر واضح آرڈرز ہیں کہ جو جگہ احتجاج کے لیے مختص کر دی گئی ہے وہاں پر احتجاج کیا جائے، اور 27 تاریخ کو اس حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیس بھی لگا ہوا ہے۔
اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے جو آخری مرتبہ احتجاج کے لیے جگہ کا تعین کیا گیا تھا وہ سنجانی مویشی منڈی جو ہے وہ وہاں وہ جگہ ہے، اور اس دفعہ بھی متوقع طور پر حکومت جو ہے وہ اس حوالے سے بڑا لینیئنٹ نظر آ رہی ہے، اور ان کی جانب سے پاکستان تحریک انصاف کے مطالبات جو 3 آئے تھے ان کے جواب میں ان کو یہ آفر لیکن کی گئی ہے کہ حمید وہ سوری حمید، لاسٹ کویسچن، کنکلوڈنگ کویسچن، بشرا بی بی کا یہ ویڈیو پیغام آیا ہے غالباً جو مذاکرات ہو رہے ہیں اس کے رد عمل میں کہ جب تک خان باہر نہیں آئیں گے مارچ ختم نہیں ہوگا، اور آپ کو علم ہے کہ اس وقت بشرا بی بی عملاً کمانڈ سنبھال چکی ہیں، ان کو اعتماد میں لیے بغیر کوئی مذاکرات کامیاب نہیں ہو سکتے حکومت سے، یہ میری آبزرویشن ہے۔ دیکھیں مجاہد صاحب، آج صبح جو ہے آپ کی بات یہ بالکل درست ہے اور یہ آبزرویشن بھی بالکل ٹھیک ہے، لیکن آج بیرسٹر گور جو ہے وہ بانی چیئرمین سے مل کر آئے ہیں، ان سے ہدایات لے کر آئے ہیں، اور اس کے بعد سے وہ مسلسل مذاکرات میں انگیج ہیں، اور لامحالہ انہوں نے جو پیغام بانی چیئرمین نے انہوں نے دیا ہوگا وہ بشرا بی بی تک بھی کسی نہ کسی طریقے سے پہنچا دیا گیا ہوگا، کیونکہ عمر ایوب جو اسپیکر قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر ہے وہ بشرا بی بی کے ساتھ ہے، اور عمر ایوب اور حمید بیرسٹر ذرا آپس میں ایک منٹ کوئک ذرا میں آسیہ سے یہ پوچھ لوں، آسیہ آپ تک یہاں اس حوالے کیا خبریں آ رہی ہیں؟ ایک تو میں نے پہلے یہ کہا کہ یہ 48 گھنٹے اور پرولونگ کریں گے تو روز نہ جائے، یہاں کیا اطلاع ہے؟ کیا یہ ڈیلے ٹیکٹکس ہیں، طول کھینچا جائے کیونکہ تھکا دیا جائے انتظامیہ کو، پولیس کو، تب داخل ہوں؟ آسیہ جی بالکل، پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے یہی اسٹریٹجی بنائی جا رہی ہے کہ شاید پولیس کو تھکا دیا جائے گا تو اس کے بعد شہر کے اندر داخل ہونا جو ہے وہ آسان ہو جائے گا، لیکن اس وقت اگر ہم بات کریں ضلع انتظامیہ کی، اسلام آباد پولیس کی اور سیکیورٹی اہلکاروں کی، تو وہ بھی بڑی اسٹریٹجی کے ساتھ جو ہے وہ تمام تر چیزوں کو ہمیں مینیج کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ جو غلطیاں گزشتہ احتجاج کے دوران جو ہے وہ پولیس اور انتظامیہ کی جانب سے کی گئی تھی، اس دفعہ ان غلطیوں کو نظر انداز کیا جا رہا ہے اور وہ غلطیاں دہرائی نہیں جا رہی۔ ایک طرف پاکستان تحریک انصاف اسٹریٹجی بنا رہی ہے اور دوسری طرف وزارت داخلہ، ضلع انتظامیہ اور اسلام آباد پولیس بھی بڑے اسٹریٹجک طریقے سے جو ہے وہ کارکنان سے نپٹنے کی کوشش کر رہی ہے، جہاں 40,000 شیل اور 30,000 ربڑ بلیٹ کی گولیاں منگوائی گئی، 1,000 کنٹینرز جو ہیں وہ شہر میں لگائے گئے ہیں، وہیں پر ہمیں بھاری نفری بھی نظر آ رہی ہے، لیکن اس دفعہ اس طرح سے جس طرح سے نفری کو پہلے بگا کے تھکا دیا جاتا تھا اور ایٹ دی اینڈ جب کارکنان سے نپٹنے کا وقت آتا تھا تو فورس جو ہے وہ تھکی ہوئی ہوتی تھی، وہ اسٹریٹجی چینج کی گئی ہے تھوڑی سی۔ یہاں ہم ڈی چوک میں اس وقت بھی موجود ہیں، میرے سب سے پہلے میں ریکویسٹ کروں گی کیمرامین حنیف سے، وہ آپ کو دکھائیں گے کہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت بھی یہ تمام، اب سے کچھ دیر قبل کی اگر ہم بات کریں تو یہاں پر بڑی تعداد میں آپ کو پنجاب پولیس، ایف سی، رینجرز نظر آ رہی تھی، نعرے بازیاں بھی ہو رہی تھی، لیکن ابھی یہاں پر سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں، ریسٹ کر رہے ہیں، ساتھ ہی ساتھ ارد گرد کی جگہوں پر جو ہے وہ ٹینٹس بھی لگائے گئے تاکہ ان کو تھوڑی سی ریسٹ بھی مل سکے، کھانے پینے کے انتظامات بھی جو ہے وہ سیکیورٹی اہلکاروں کے اس دفعہ پچھلی دفعہ کی نسبت بہتر کیے گئے ہیں تاکہ مینٹلی بھی جو ہے وہ پولیس اور فورس جو ہے وہ ریلیکس رہے، اور ساتھ ساتھ فزیکلی بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہر ممکن کوشش یہ ہے انتظامیہ کی جانب سے اور وزارت داخلہ کی جانب سے کہ فورس کو تھکایا نہ جائے تاکہ جب کارکنان شہر کے اندر داخل ہوں تو اس وقت جو پولیس کی اسٹریٹجی ہے اس کے تحت چلا جائے اور کارکنان کو روکا جائے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جو علی مین گنڈا پور صاحب کا جتنا قافلے کی تعداد ذرائع سے ہمارے پاس انفارمیشن آ رہی ہے کہ ان کے ساتھ کارکنان ہیں، اگر اتنی بڑی تعداد میں یہ کارکنان شہر میں داخل ہو جاتے ہیں تو میرے خیال سے یہ 30 سے 32 ہزار کی جو نفری اور سیکیورٹی اہلکار جو تعینات کیے گئے ہیں ان کے لیے بڑی ٹف سچویشن ہوگی۔ ہمارے حمید لنگرا صاحب، آپ کو علم ہے رات کے اس پہر میں شدید سردی میں، ایک حد تک شدید سردی کہوں گا، بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ دونوں کا شکریہ آسیہ کور، حمید لنگرا کا، کہ ابھی تک بہرحال خوشائن بات یہ ہے کہ حکومت نے بڑا تحمل سے کام لیا ہے اور ایسا کوئی کلیش ہونے نہیں دیا ہے۔ ایک آدھ خبر آئی ہے ایک پولیس اہلکار کی، لیکن مجموعی طور پر جب اتنا لیول پر، اتنے بڑے پیمانے پر آمنا سامنا ہو پی ٹی آئی کے بپھرے ہوئے لوگوں کا اور انتظامیہ کا، تو کوئی بڑا سانیہ ابھی تک نہ ہو، اسے ایک خوشائن بات کہی جائے گی، اور اگر مذاکرات ہو رہے ہیں جیسا کہ کہا جا رہا ہے تو شاید یہ کامیاب بھی ہو جائیں اور ایک حد تک قوم سکون کا سانس لے۔ اسی کے ساتھ ہی جی ٹی وی سے مجاہد ویل کو اجازت دیجیے۔